بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بھی بڑی عجیب مخلوق ہے۔ جب خوشیاں اس کے در پر دستک دیتی ہیں تو وہ لمحوں میں اپنے سارے غم، دکھ اور تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ وہ اس وقت ماضی کے اندھیروں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی ان لمحوں کو یاد کرتا ہے جن میں اس نے آنسو بہائے تھے۔ خوشی کے چند پل اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ گویا زندگی کبھی اداس ہی نہ تھی۔ مگر یہی انسان جب غم لوٹ کر آتا ہے تو خوشیوں کے تمام رنگ، تمام مسکراہٹیں اور تمام امیدیں جیسے کہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہی تو انسان کی فطرت ہے، وقتی احساسات میں کھو جانا اور پھر لمحوں میں بدل جانا۔ جب غم کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان واقعی گھبرا جاتا ہے، دل جیسے سینے میں کانپنے لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آخر میں کس آزمائش میں آ گیا ہوں۔ وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، آخر کیوں؟ میں نے کیا غلط کیا؟ دل کے اندر ایک بے چینی، ایک بے سکونی جنم لیتی ہے، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اندھیرا اللہ کے قریب لے جانے والا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اپنی عاجزی کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ آزمائش کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، بلکہ اکثر اوقات آزمائش تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو خاص بنا رہا ہے، اسے سنوار رہا ہے، اسے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں صرف صابر اور شکر گزار دل ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان کو پرکھتا ہے، اس کے صبر کو آزماتا ہے تاکہ وہ بندہ مضبوط ہو جائے، ٹوٹ کر نہیں بلکہ جھک کر رب کے قریب ہو جائے۔ یہی آزمائش دراصل رب کی تربیت ہوتی ہے جو ہمیں دنیا کی فانی آسائشوں سے ہٹا کر اس حقیقی سکون کی طرف لے جاتی ہے جو صرف اس کی یاد میں ملتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ اس کے انتظار کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ واقعی جو دل صبر کے ساتھ رب کی طرف دیکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کے خزانے بے حد ہیں، بس وہ وقت آنے پر عطا کرتا ہے۔ صبر کرنے والا شاید دیر سے پاتا ہے مگر وہ پاتا ضرور ہے، اور جب پاتا ہے تو وہ اتنا ملتا ہے کہ دل شکر سے بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ ہر آنسو، ہر دعا، ہر آہ کو سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ کب ٹوٹا، کب رویا، کب خاموشی سے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، اور جب وہ رب چاہتا ہے تو انتظار کی ہر گھڑی کو ایسی رحمت میں بدل دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا واقعی یہ سب میری دعا کا صلہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ 3 نشانیاں بتاؤں گی جو بتاتی ہیں کہ تمہیں کامیابیاں ملنے والی ہیں، کیونکہ اللہ جب کسی کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو اس کو
کوئی نہ کوئی اشارے یا نشانیاں ضرور بتاتا ہے۔ تو پہلی نشانی ہے، جس دل کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے اسے پہلے انتظار کی تپش میں رکھتا ہے، کیونکہ بلندی صبر کے بغیر نہیں ملتی اور عظمت آزمائش کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ جب کسی دل کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو پہلے اس دل کو توڑتا ہے تاکہ وہ ہر غیر سے خالی ہو کر صرف اسی سے جڑ جائے۔ انتظار کی تپش دراصل رب کی محبت کی ایک خاص آزمائش ہوتی ہے جو بندے کے اندر سے شک، خوف اور بے ایمانی کو جلا دیتی ہے، اور جب وہ دل جل کر خالص ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ایسی سکون بھری بلندی عطا کرتا ہے جہاں نہ شک باقی رہتا ہے نہ درد، صرف یقین، صرف رب کی قربت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں سے جدا کرتا ہے تاکہ تم اسے پہچان سکو، جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات تنہائی سزا نہیں ہوتی بلکہ رب کی طرف سے ایک دعوت قرب ہوتی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ تیری خاموشیوں میں بولتا ہے، تیری آنکھوں کے آنسو سنبھالتا ہے اور دل کے اندر یہ یقین بٹھا دیتا ہے کہ میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تو کبھی اکیلا نہیں۔ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وہی ہے جو تیرے دکھ میں شریک ہوتا ہے، تیرے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑتا ہے اور آخر کار تجھے یہ سمجھا دیتا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں، اللہ کی محبت میں ہے۔ یہ آزمائش کے ختم ہونے اور کامیابی کے آنے کی دوسری نشانی ہے۔ جو تجھے ٹھکرا دے وہ دراصل تجھے تیرے اصل مقام کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ جملہ محض تسلی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو زندگی کے کئی راز کھول دیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی اسے ٹھکرا دے، چھوڑ جائے یا اس کی قدر نہ کرے تو شاید یہ اس کی کمزوری یا قسمت کی ناکامی ہے، لیکن دراصل یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا اگر وہ لوگ آپ کو قبول کر لیتے جن کے ساتھ تم جڑے ہوئے تھے تو شاید تم ہمیشہ ان کے دائرے میں قید رہتے، اپنی پہچان کھو دیتے اور وہ مقام کبھی حاصل نہ کر پاتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا تھا۔ اس لیے بعض اوقات اللہ خود تمہیں ان لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے تاکہ تم ان کے سہارے کی بجائے اس کے سہارے پر آ جاؤ۔ ٹھکرایا جانا دکھ دیتا ہے، لیکن یہی دکھ انسان کے اندر ایک نیا جنم لے آتا ہے۔ یہی دکھ تمہیں سکھاتا ہے کہ عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں اور سکون رشتوں، تعریفوں یا دنیاوی کامیابیوں سے نہیں آتا۔ یہ دکھ تمہیں اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، جہاں تم پہلی بار یہ سمجھتے ہو کہ اصل طاقت، اصل محبت اور اصل مقام اللہ کے پاس ہے، نہ کہ انسان کے پاس۔ اللہ بعض اوقات تمہیں لوگوں سے، موقعوں سے یا خوابوں سے ٹھکرا دیتا ہے تاکہ تم
रुक कर सोचो, बदलो, बढ़ो और फिर उस मकाम तक पहुँचो जहाँ तुम सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि बाइज़्ज़त और मजबूत हो जाते हो। ठुकराए जाने की वो चोट जो इब्तदा में कमज़ोरी लगती है, वक्त के साथ वही चोट ताकत, हिम्मत और शऊर बन जाती है। और जब तुम उस बुलंदी पर पहुंचते हो तो पीछे मुड़ कर देखते हो और कहते हो, ऐ अल्लाह, अगर वो मुझे ठुकरा ना देते तो मैं कभी खुद को पहचान ना पाता। याद रखो, लोग तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, मगर अल्लाह उन्हीं बंद दरवाज़ों के बाद ऐसा रास्ता खोलता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। बस सब्र रखो, यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हें ठुकरा गया वो दरअसल तुम्हें तुम्हारे असल मकाम की तरफ धकेल गया।